جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر چھٹی، ویکنڈ تھا، لانگ ویکنڈ تھا، بینک ہالیڈے اور منڈے کا دن، تو آج بیٹھے ہیں یہاں پہ باربیکیو کے لیے، اپنی بیٹی کی طرف آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں یہ کچھ اسکرولنگ وغیرہ کر رہا تھا، تو ایک میں نے شہزاد اکبر صاحب کا ویلاگ دیکھا، جو کہ انہوں نے سلمان راجہ کے اوپر انہوں نے ان کے بیان کے اوپر اسٹیٹمنٹ کو لے کے جو پاکستان میں افراتفری مچی ہوئی اس کے اوپر انہوں نے کیا، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے جنید اکبر صاحب کی ایک بیان میرے نظروں کے سامنے سے گزرا، تو میں نے سوچا چلو 2 منٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں۔ اچھا، پوزیشن یہ ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ نے ہمارے ساتھ پرائیویٹ میٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ لوگ باہر نہیں نکلتے اور ہم کیا کریں، تو انہوں نے کچھ اس قسم کا اظہار کیا تھا۔ تو وہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا کہ ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہے نا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، کیسے سوچ رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو پرائیویٹلی رہنے دیا، اس کو بات اس کے اوپر نہیں کی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو میری کسی سے گفتگو ہو، جن کو عام طور پہ لوگ ریسورسز کہہ دیتے ہیں یا اپنے وہ میں اوائڈ کرتا ہوں، کسی کا نام نہ لگ جائے، کسی بندے کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے، وہ کو پتہ سوشل میڈیا جدی جو گل آتی ہے وہ پھر لے کے پھردا ہوں، تو اس کے اوپر بات نہیں میں نے کی۔ لیکن اب یہ چونکہ کھل گئی ہے، انہوں نے ایک سپیس میں بات کر دی ہے، تو اس کے اوپر جو بات کرنی ہے نا وہ تقریباً ہر بندہ ہی بات کر رہا ہے۔ میں کو پیچھے رہا، میں بھی آگے بات کی گلاں کراں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شہزاد اکبر نے بڑا خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کر دیا اپنے ویلاگ میں۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں دو کس قسم کے دھڑے ہیں، دو دھڑے کیسے ہیں، جو کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہی بات میں نے جا کے امپورٹنٹ بات سے پہلے میں بتاتا ہوں، میں اسپیس میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں کافی سارے تقریباً 150-200 بندہ سن رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے بات کی کہ ہماری قیادت کی ریزرویشن ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے سارے کے سارے۔ تسی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ جب قوم نکلی تھی علی امین کنڈا پور کہاں بھاگ گیا تھا؟ یہ لوگ کہاں بھاگ گئے تھے؟ یہ سارے کے سارے دائیں بائیں ہو گئے تھے، یہ عوام کو چھوڑ کے نکلے تھے، بھاگے ہیں یہ۔ تو لوگوں کی ریزرویشن بہت زیادہ ہیں، پاکستان کے عوام کی ریزرویشن بہت زیادہ ہے عمران خان کی وجہ سے، کہ ان کی محبت عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا یہ کہ 3 سال میں جو عمران خان نے جس طرح حکومت چلائی ہے، جس طرح لوگوں کی خدمت کی ہے، جو چیزیں عمران خان نے کر دی ہیں، اس کے بعد اب لوگوں کی محبت اور پھر اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہو کے وہ ساری کی ساری عمران خان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں، اور آپ ووٹ بھی عمران خان کا لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جب یہ لیڈرشپ جو ہے وہ دائیں بائیں ہوتی ہے یا اس قسم کی مایوس قسم کی باتیں کرتی ہے، اور اس قسم کے چیزوں کا اظہار کرتی ہے کہ وہ پتہ نہیں یوں کہہ لیں کہ مایوس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر عوام ریئیکٹ کرتی ہے۔ جب عوام ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر آپ ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ شہزاد اکبر کا ذکر ہوا، میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ شہزاد اکبر کے بارے میں ان کو بھگوڑا یا اس قسم کی باتیں کی گئی، بلکہ تمام لوگ یوٹیوبر نکل کے بھاگ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے جو دلیری دکھائی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے سر، وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، شہزاد اکبر ہو یا جتنے باہر بندے بیٹھے ہوں انکلوڈنگ شہزاد اکبر پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں عمران خان کے نظریے کے بہت قریب پایا شخص کو، اس نے بہت دلیری کا ثبوت دیا۔ اس کی دلیری کا ثبوت جو ہے وہ کسی وقت بیٹھیں گے تو آپ کو بتائیں گے، کبھی باتیں ہوں گی، بیٹھیں گے باتیں کریں گے، تو کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، باتیں کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کھڑے کے ابھی بہت ساری باتیں، بہت ساری دلیریاں، بہت ساری طاقتیں، بہت ساری چیزیں جکی چھپی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اسی الزام تراشی نہ کریں۔ اب آئیں جی واپس شہزاد اکبر اپنا سلمان اکرم راجہ کی طرف۔ دیکھیں، پاکستان کو کہ عوام کو، خاص طور پہ ہمارے لیڈر کو، انہوں نے عمران خان سیکھا کیا؟ ہم نے عمران خان سے، قوم نے کیا سیکھا عمران خان سے؟ ہماری لیڈرشپ نے کیا سیکھا عمران خان سے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا عمران خان سے۔ جو ان حالات میں جیل کے اندر بیٹھ کے جس طرح وہ ڈٹا ہوا ہے، جس طرح وہ کھڑا ہے، آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ جو میں نے سیکھا میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اپنے بیان پہ۔ اف یو ڈونٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ یو فال فار ایوری تھنگ، ٹھیک ہے؟ آپ ہر دفعہ گریں گے، ہر بات پہ گریں گے، آپ کو اسٹینڈ لینا آنا چاہیے، آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا آنا چاہیے۔ اب جنید اکبر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اسی سے لنک ہے۔ جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ کے پاس لوگوں کی فائلیں ہیں،
اگر ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کے پاس فائلیں کوئی نہیں، وہ آپ کا کیا حشر کریں گے؟ ان کا اشارہ نوجوان قیادت کی طرف ہے، ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کی بھی ویڈیوز نہیں بنی ہیں، ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ کٹ مرنے کے لیے اپنے آپ تن من دھن لگانے کے لیے اس ملک کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو نوجوان ہیں۔ آپ ان کا کیسے مقابلہ کریں؟ یہ انہوں نے اشارہ دیا، اور یہی اشارہ جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہے۔ میں یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، اور اس بات کا میں برملا اظہار کر چکا اپنی پرائیویٹلی جب میں کسی سے ملتا ہوں، مجھے یہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جن میں میری عمر کے لوگ جو بیٹھے ہیں 60 سال یا 60 سے اوپر کے، میں تو خیر 60 نہیں ہے، میرے تو کاٹے ہیں تھوڑے، تو بڑا نہیں ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ سر اب میرے حساب میں وہ ختم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ ٹیچ نیو ٹرکس ٹو دا اولڈ ڈاگس۔ یہ محاورہ ہوں، میں کسی کو کتا شتا نہیں کہہ رہا، میں ڈاگ کہہ رہا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ محاورہ انگلش کا جو سرکس سے لیا گیا تھا، جب سرکس میں پرانے جانور کو جب سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں سیکھتا، نیا جانور جلدی سیکھتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان ہے یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان انہوں نے چلانا ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ کو لے لیں یا ان کی باتوں کو لے لیں، سر آپ ان چیزوں کو ملا کے اگر دیکھیں گے تو آپ کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور عمران خان سے تربیت کا اگر آپ دیکھیں تو سارا کچھ ملا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ مردار زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں مردہ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ مجھے اگر زندگی کے اس حصے میں آ کے یہاں اب پہنچ کے جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں عمران خان سے، وہ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ ہمیں آگے بڑھ کے بات کرنی ہے۔ کتنا کا مار لیں گے؟ علی زی کے بھائی کو انہوں نے مار لیا، بے شمار لوگوں کو اٹھا لیا، لوگوں کو 1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے چھاپے مارے ملک میں، لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سارا کچھ کرنے کے باوجود اسٹرگل کر رہی ہے، اور آپ مایوسی دکھا رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ مایوسی دکھا رہی ہے۔ اچھا، وہ بیبی ہے چھوٹا بیچ میں وہ انٹرپٹ کر گیا، I'm sorry for that۔ اچھا، بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر وہ چیز آنی چاہیے کہ جس سے ساری حالات چیز ہو جائیں۔ یہ جو کہانیاں ہیں، یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت تگڑے، یہ تگڑے نہیں ہیں۔ کیا عمران خان کو نہیں پتا کون تگڑا ہے؟ عمران خان کو پتا کون تگڑا ہے؟ کون تگڑا ہے؟ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تمام لیڈرشپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اس وقت آپ کی کمزوریاں دکھانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر یقین ہی کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چینج کر سکتا ہے؟ کیوں آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے؟ کیوں آپ کو نہیں لگتا؟ کیوں آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہو گیا کہ ہم ہنس کیسے رہے، ہم مسکرا کیسے رہے، ہم دیکھ کیسے رہے، سوچ کیسے رہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ سلمان اکرم راجہ کو لگتا ہے کہ جی لوگ باہر ہی نکلتے ہیں، آپ نکلیں گے تو لوگ باہر نکلیں گے، ڈرے ہوئے سہمے بھی ہیں، فرماتے ہیں جی گولیاں مار دیں گے، ہمیں گولیاں مار دیں گے، 15 بیٹھے بھی اپنے مر جانا، ہم نے باہر بیٹھے بھی مر جانا۔ دیکھیں، ہماری قیادت کو اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تماشے لگائے ہوئے نا علیم ان گنڈا پور نے اور اس قسم کے لوگوں نے، ان سے اب ہمیں باہر نکلنا ہے، ان تماشوں سے اب ہم نے آگے نکلنا ہے، اس کے بعد گزارا نہیں ہے۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ پاکستان کی عوام جیت چکی ہے، عمران خان جیت چکا ہوا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ برباد ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے پلے کھ بھی نہیں رہا، نہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو برباد کر دو۔ عمران خان، وہ میں بار بار اپنے شارٹیز میں نے ایک بات کی ہے، وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ ان کا ایک ہی پلان ہے، ان کا جو پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ پاکستان جاتا جائے، عمران خان باہر نہ آئے۔ یہ اس کے اوپر کام کریں، ہم نے یہ اس کے اوپر کام کرنے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، حکم اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا، سچ کا سچ جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو باہر سے اس چیز سے باہر نکالیں۔ یہ دونوں طبقے جو ہیں اس بات کو سوچے بیٹھ کے، پاکستان کے دونوں دھڑے ہیں، ایک کہہ رہے جی کہ اب کیا ہو سکتا ہے، دوسرا بھی کہہ رہے جی کہ وہ نہیں نکلتا تو میں نہیں نکلتا۔ دیکھیں، ان چیزوں سے اب باہر نکلیں۔ یورپ میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی، آپ پاکستان میں سٹارٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے راستے نکلیں گے، اور آپ یقین کریں کہ راستے نکلیں گے۔ آپ نے تو یہ چیز پیدا کر لیں کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے جیتنا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔